السلام علیکم۔ کیا خانہ جنگی بھی عذاب کی ایک صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ انعام آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا ہے، کہہ دو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں 2 لائنوں میں ہر چیز بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ سے کسی بات سے، آپ کے عمل سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ عذاب بھیجتا ہے۔ تو عذاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اولے برسیں گے، آگ برسے گی، پتھر برسیں گے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے جو ہے نا ہم محفوظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی تھی کہ ہم پر اس طرح عذاب نہ نازل کیجیے گا جس طرح پہلے قوموں پر آپ وقت فوراً ہی عذاب بھیج دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی تھی۔ خیر ہم لوگوں کو اتنا ہی پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، لیکن جو اس کے بعد کا حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہاں میں انہیں پھر بھی مختلف طریقوں سے چھوٹا چھوٹا عذاب دیتا رہوں گا، اس طرح نہیں دوں گا، شکلیں نہیں بگاڑوں گا یا جس طرح ڈائریکٹ، لیکن دوسری طریقے سے سال میں 1 یا 2 دفعہ انہیں آزماؤں گا، ان پہ عذاب بھی آئے گا اگر یہ سمجھیں تو اسی طرح ہے کہ اب دیکھیں ہمارے حالات کیا ہیں، ہم ناپ تول میں کمی، ہر چیز میں 2 نمبری ہے، مطلب کس چیز کا نام لو، جتنے کاروبار ہیں یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ 2 نمبری کر رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میگزیمم جو لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اسی چیز کا شکار ہیں۔ آگے سے بہانہ ایک بڑا خوبصورت سا لگاتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر جو ہے نا وہ کاروبار نہیں ہوتا۔ باقی رہی بات اس آیت میں تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، مراد وہی ہے۔ اوپر سے جو موسلا دھار بارشیں رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے پچھلے مہینے کتنی تباہی ہوئی ہے ہمارے ملک پاکستان میں، تو اوپر سے عذاب بھی آیا، تو اس کے بعد زلزلے آتے ہیں، پہاڑ وغیرہ جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے، زلزلوں سے زمین پھٹ جاتی ہے، اس طرح مختلف شیپ میں اوپر سے زلزلے، مطلب اوپر سے عذاب آ رہا ہے، نیچے سے عذاب آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا ذکر کیا یا تمہیں مختلف فرقے کر کے ٹکرا دے۔ اب جیسے کہ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں شیعہ سنی کا فساد، اس کے بعد جو ہے جو سنی ہیں اس کے اندر فرقے، شیعوں کے اندر فرقے، ہر جگہ پر فرقے ہی فرقے آ گئے ہیں، اور سب جو ہیں ماشاءاللہ اتنے علم والے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر تک کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کافر ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو کافر ہے، وہ کہتا ہے تو کافر ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی مثالیں دیتا ہے تو یہ سمجھانے کے لیے دیتا ہے، اور سمجھ پھر انہی کو ہدایت ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہاں جی جس نے پڑھ لیا اسے ہدایت مل گئی۔ پڑھنے کی نیت جو ہے اگر آپ کی ہدایت کی ہے تو اسی طرح آپ کو ہدایت ملے گی۔ اگر آپ کی نیت صرف جیسے اخبار آپ پڑھتے ہیں ایک انفارمیشن کے طور پہ تو آپ کو ایک معلومات ملتی ہے، تو اسی طرح قرآن اگر آپ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی آیت یا حدیث پڑھتے ہیں، اگر انفارمیشن کے طور پہ پڑھتے ہیں تو صرف آپ کو انفارمیشن ہی ملے گی۔ اگر آپ قرآن پاک ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں تو صرف ثواب ہی ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کتنی، ہم ہر نماز میں ہر جو ہے کیا نام ہے اس میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے لوگوں کا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ ہم اسی چیز کا مطلب ہر جو ہے نا رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے۔ تو ہدایت طلب کرنا جو ہے نا یہ اپنی دعاؤں میں اس کا جو شامل کر دے، اور ہدایت پھر اگر آپ مانگیں گے تو اللہ ہدایت دے گا، اللہ پھر آپ کو چن لے گا، اور پھر انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی ہوگی اور آخرت بھی ہوگی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے مولوی نہیں بننا، مولوی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو دیکھو نرمی کرنے والوں کا کیا حال ہے، آپ مجھے کوئی نرمی کرنے والا مسلمان ہی دکھا دو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے جو نرمی کرتے ہیں۔
کوئی ایسا ملک دکھا دیں، سعودیہ دکھا دیں ماشاءاللہ، جہاں پر سارا کام ہوا، مکہ مدینہ ہر چیز جو وہاں پر موجود ہے، تو وہ نرمی کر رہے ہیں تو آج کیا کر رہے ہیں؟ انگریزوں کے وہ تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ وہ پب بن رہے ہیں، کسینو بن رہے ہیں، سینما ہال بن رہے ہیں۔ تو اب اگر کہیں گے کہ نہیں مولوی بڑے سخت ہوتے ہیں، تو سخت اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ کمپرومائز نہیں کرنا دین کے معاملے میں، کیونکہ باقی قومیں جو ہم سے پہلے گزری ہیں، جنہیں اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اپنی، جن پہ قرآن سے پہلے جو کتابیں، آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے۔ رد و بدل بھی یہی ہے، کمپرومائز کیا اپنے اکارڈنگ، مطلب اپنے اکارڈنگ کر لیا کہ جی آپ کو یہ جو ہے نا، یہ آیت آپ کو، یہ جو حکم ہے اللہ کا، یہ ہمیں نہیں پسند، تو اس سے ہم نا جگاڑ لگا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اس سے ہم بچ جائیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 30 صورتیں، جو 30 پارے ہیں، اس کے اندر 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک ایک جو لائن ہے، آیت ہے، ہر چیز جو ہے یہ حکم ہے اور انسٹرکشنز ہیں، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، اور لائف سٹائل بھی ہے، اور اس کے اندر ہمارا زندگی کا مقصد بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو پھر یہی عذاب ہمارے سر آئے گا۔ ہم بار بار، ہر بندہ جو ہے صاحب علم، وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اپنے لوگوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو بتائے، بار بار بتائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری انسانوں کی صفت ہی ایسی بنا دی ہے کہ ہمیں کوئی کام جو ہے اگر ہم اسے بار بار کریں گے تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا، اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے یا کبھی کبھی کریں گے تو وہ مطلب ہمیں اس کی ویلیو بھی نہیں ہوگی، نہ مزہ آئے گا، نہ ہم اس پہ جو ہے نا قائم رہ پائیں گے۔ مثال کے طور پہ دن میں 5 ٹائم نمازیں ہیں، اس سے کیا ہے کہ ہم اللہ کے در پہ صبح ٹائم اٹھتے ہیں تو اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مطلب اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں کہ اے اللہ میری آج کے دن کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ تو حل فرما دے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی دوران 6 7 8 گھنٹے کے بعد جو ہے ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو ہم اس دوران جو ہے کتنا کچھ فیس کر چکے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں یا کرنا ہوتا ہے، پھر ہم ظہر ٹائم پھر اللہ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں کہ اے اللہ میرے معاملات جو ہیں ابھی جو صبح جو مطلب تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، انہیں بھی کمپلیٹ فرما دے، اسے کمپلیٹ کر دے، حل کر دے۔ تو پھر ظہر سے عصر تک کے دوران جو پھر ہمیں کوئی مشکل اگر آ جاتی ہے، پھر ہم اللہ کے آگے آ جاتے ہیں، اللہ پھر ہماری مدد فرما۔ پھر مغرب، پھر عشاء، 5 ٹائم جب ہم اللہ کے ہاں حاضری دیتے رہتے ہیں، ایک تو ہم پنکچول اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں اور ہمارا جو ہے اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے سے یہی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبح اٹھو تو میرا ذکر کرو، مطلب مسجد تو جا کے جو دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اٹھو تو دعا کرو، کھانا کھاؤ تو دعا کرو، مطلب ہر چیز کی دعائیں بتا دی گئی ہیں۔ مطلب ہر حال میں جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، ہر حال میں کھاتا پیتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے، ہر چیز کی آپ کو دعا ملے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مطلب جو ہے نا آپ کا رابطہ جو بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بھی ارشاد فرماتے کہ دن میں کم از کم ایک آیت ہی پڑھ لیا کرو قرآن پاک کی۔ تو قرآن پاک کیا ہے؟ ایک مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہمیں بتاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ہم ڈیلی جب پڑھتے رہتے ہیں نا، تعلیم حاصل کر، مطلب قرآن پاک اگر ہم ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے، ویسے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، پھر ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر ہم ڈیلی ایک آیت کو ہدایت کے طور پہ پڑھ لیں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بنے گا، ہمارا اللہ سے تعلق بھی بن جائے گا، اور وہ ہمیں دین پر قائم بھی رکھے گا۔ تو ہماری اب مطلب اوور آل کنکلوژن یہی ہے کہ اللہ سے جڑیں، اللہ کے احکامات سے جڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طریقے سے یہ احکامات کو پورا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کا بھی فرقے بن چکے ہیں جی، کوئی ہاتھ سینے پہ رکھتا ہے، کوئی سینے سے تھوڑا نیچے رکھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر، کوئی ناف کے نیچے، اور کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا۔ تو یہ سب نماز کے طریقے جو ہیں، سمپل سی اتنی سی بات ہے۔ میں ساروں کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو چیز صحیح ثابت ہے وہ اپناؤ، ثابت اگر صحیح موجود نہیں ہے تو پھر حسن حدیث کو اپنا لو، حسن بھی نہیں موجود تو پھر ضعیف کو اپنا لو، لیکن اگر صحیح موجود ہے پھر باقیوں کو چھوڑ دو۔
اگر صحیح موجود ہے پھر آپ نے جو ہے نا کسی دوسری طرف نہیں جانا. جو بھی صحیح اسناد سے نمازوں کا طریقہ، روزے کا وغیرہ، غسل کا، وضو کا، ہر چیز کا جو صحیح اسناد سے موجود ہے وہ اپنائیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور قرآن پاک اور حدیث یہی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، مطلب زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا بہترین زندگی گزارنے کا جو ہے نا وہ طریقہ ہے. تو ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، دنیا اور آخرت جو ہے اپنی سنوار سکیں. باقی کچھ بھی آپ کو انفارمیشن وغیرہ پوچھنا ہو، بتانا ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.